پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم استنبول کی ایک بڑی تاریخی مسجد ہے اور جسے یہاں بلو مسجد کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے، ویسے اس کا نام سلطان احمد مسجد ہے۔ اس مسجد کی یوں تو بہت تعریف کی جا سکتی ہے، ایک اسلامی ثقافت اور یہاں کی فن تعمیری کا ایک شاہکار ہے۔ اس کے مناظر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز میں، کس محبت کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے آج سے 400 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہاں کی محراب، یہاں کے ممبر، یہاں کی جو فن تعمیر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری روایت مشہور ہے یہاں کے لوگوں میں کہ یہ مسجد بنی کیسے۔ ماجرا یہ تھا کہ سلطان احمد کو، جو اس زمانے کے سلطان تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو یہاں بتانے والے بتاتے ہیں، ان کو خواب میں بتایا کہ ایک مسجد تعمیر کرو، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے 4 کونوں پر 4 لکڑیاں گاڑ کر بتائیں کہ یہ اس کا حدود اربع ہوگا، اس سائز کی ہے، اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ سلطان صبح اٹھنے کے بعد اپنے ملک کے سب سے بڑے جو آرکیٹیکٹ تھے، یعنی تعمیر کرنے والے، ان کو بلایا اور ان سے بات چیت کی کہ مجھے اس طرح مسجد بنانی ہے۔ تو جو آرکیٹیکٹ تھے وہ سلطان کے ساتھ یہاں آئے اور آ کر وہ بتانے لگے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مسجد بنے گی، یہاں وضو خانہ بنے گا۔ تو سلطان نے جو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہاں مسجد بنے گی؟ تو کہا جس دربار رسالت میں رات آپ نے حاضری دی ہے، میرے آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد یہاں بنانی ہے۔ تو دل بڑا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں آنے کا موقع دیا ہے، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ رہتی دنیا جب تک ترکی آتے رہے گی، یہاں اس مسجد میں لوگ ضرور آتے ہیں، بلکہ یہ ایک ٹورسٹ مقام بھی بن چکا ہے، لیکن ٹورسٹ کو مسجد کے کونے تک روک لیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں بعد نماز ظہر بھی ادا کی، اور مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کے لیے اس کے کلپس بنا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسجد کا نظارہ کریں، اور الحمدللہ اسلام کی حقانیت پتہ چلتی ہے کہ ان ممالک میں بھی کتنی بڑی بڑی عالیشان مساجد ہیں۔ اور یہاں اب میں تھوڑی اپنی ایک اور بات کرتا چلوں کہ محراب، ممبر بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں، مگر ایک اور بات جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور مسجد میں بھی دیکھی تھی کہ مؤذن کی جو جگہ ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسا الحمدللہ مسلک اہل سنت کی صداقت ہے کہ یہاں بھی یہاں کے رہنے والے مسلمان سارے الحمدللہ حضرت بلال حبشی کو بھی مانتے ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں، مؤذنوں کے سردار ہیں وہ، تو جہاں مؤذن کی اذان دینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں یہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر دوسرا پتہ چلا کہ اگر ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا غوث اعظم، یا بلال حبشی یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ اور ان کی بارگاہ میں ندا دینے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, today we are present at a beautiful, massive masjid which is known as Sultan Ahmad's Masjid, and it is also known as Blue Masjid. It is situated in Istanbul, and Alhamdulillah, my dear Islamic brothers, you could see this beautiful piece of architect. The Muslims, they have built this mosque and this masjid, Alhamdulillah, and the calligraphy and the piece of architect you could see. This is called Blue Masjid because the tiles they have been used, they are blue, and Alhamdulillah, there is a big, massive capacity. The brothers, Islamic brothers, they can come and they can offer their salah, and Alhamdulillah, you will further see the different views of this masjid, inshallah azza wa jal. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ye maqamat-e muqaddasa, ye maqamat-e muqaddasa, Allah walon se جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور
بے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.